کہتے ہیں کہ بلیک اکثر نہ پہنا کرو, وائٹ پہنا کرو, کیونکہ وائٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے. اور یہ جو بلیک سے محبت ہے نا, ڈارک میں رہنا, اکیلے رہنا. ایون کچھ دن پہلے پاکستان میں پولیس والوں نے ایک شخص کو نکالا ہے جو کہ قبر کے اندر بیٹھا ہوا تھا ایسے کر کے, اور وہ قبر پوری بند تھی. وہ کیا کہہ رہا تھا, جادوگر شیطان کو ڈارک میں پکار رہا تھا, یہ چلا کاٹنا ہے. غاروں میں جا کے ایک سٹار کے شائن میں یا ٹرائنگل کے سائن کے اندر بیٹھ کے اس میں سے نکلنا نہیں ہے آپ نے, پیشاب بھی وہیں کرنا ہے اور اپنے ایکسکریشن بھی وہی کرنی ہے, اور وہاں سے پھر خلیز اور گندا ہو کے آپ ان کو پکارنا ہے. بائی دا وے, آپ کو ہسٹری فری میسن کی مطلب آپ نے پڑھی کبھی کہ کہاں سے شروع, کہاں سے بتائیں, میں لازم ٹیمپلار سے مطلب آتا ہے نا ان کے بارے میں. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں اصل میں نائٹ ٹیمپلارز ایک ایکسٹریمسٹ کرسچن گروپ تھا. دے کلیم ٹو بی کرسچن لیکن ایکچولی دے ور سیٹنسٹ. دے ہیڈ اسٹارٹڈ سمننگ شیطان, دے ور انوالوڈ ان ریچولز اینڈ اکلٹ پریکٹسز. مجھے یہ بتائیں, فائر ورشپرز اور یہ دیز آر ٹو ڈفرنٹ پیپل؟ نہیں, یہ ڈفرنٹ ہے. فائر ورشپر از سم تھنگ ایلس. تو بیسیکلی دے ور آفٹر دی ٹریجرز انڈر دا تھرون آف سلیمان علیہ السلام. اصل میں ایک میتھ مشہور تھی کہ نیشنل ٹریجر کے نام سے ایک مووی بھی ہے کہ ٹیمپل آف سولومون میں جو تخت سلیمان ہے نا, اس کے نیچے کچھ نسخے ہیں اور وہ پاور کے سمبولزم ہے. ایک تو آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے یہ یہودی بھی ہے, جیروسلم مسجد اقصی, دے بلیو کہ آرک آف دا کووننٹ وہاں ہے. تابوت سکینہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے اکارڈنگ ٹو دا میتھس, اور ہارون علیہ السلام کے کپڑے ہیں, ریلکس ہیں, وہ چیزیں, اور جس کے پاس ہوگا وہ سمبلزم آف پاور ہوگی. جیسے وہ جالوت تھے تالوت کو اللہ نے تابوت سکینہ دیا جو سمبل تھا پاور. سورہ بقرہ میں پورا واقعہ. اور پھر گولیت کو ڈیوڈ نے مارا تھا, اور پھر ڈیوڈ کے پاس وہ تابوت سکینہ آیا. تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں چاہیے آرک آف دا کووننٹ. اس میں وہ انڈیانا جونز کی پوری مووی بھی ہے, اگر وہ مل گیا تو ہم پوری دنیا میں راج کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی دس از دا, جو سلیمان علیہ السلام نے جو ہواؤں پہ اور جنات پہ اور جانوروں پہ رول کیا, وہ کیسے کیا؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے حکم سے کیا, وہ جادو سے کیا. تو ان کے پاس نا سارے نسخے جادو کے موجود ہیں, جادو سے کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الذین کفروا, اور یہ ان کو وہ نسخوں تک پہنچنا چاہتے تھے, نسخوں تک پہنچنا چاہتے تھے. تو الٹیمیٹلی میتھ یہ ہے کہ دے فاؤنڈ اٹ. اس کے بعد دے اسٹارٹڈ پریکٹسنگ اٹ, بٹ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے چن کے انہیں مارا, بیکاز obviously they were involved in filthy practices, اور لڑائیاں ڈلواتے تھے اور بڑا کچھ کرتے تھے. تو they ran away and some of them they reached England, اور وہاں پہ جو کنگ تھا اس ٹائم کا ریچرڈ, I think ریچرڈ the third یا fourth, اس کے پاس انہوں نے نا اپنی کچھ پریزنٹیشن دی, پریزنٹ کیا اپنی اس چیز کو, جس سے وہ امپریس ہوا. and some of them ran to Germany. جرمنی والی جو شاخ ہے وہ الومیناٹی کہلائی, اور یو کے والی جو شاخ ہے وہ فری میسنری کہلائی. اب یہ صرف نام ہے. اگین میں یہ کہوں گا چلو مان لو یار ایک کانسپیریسی, کوئی فری میسن الومیناٹی نہیں, لیکن تھرو آؤٹ ہسٹری اکلٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. آپ کے پورا ایجپشین ریلیجن یہ ثابت کر رہا ہے کہ میجک پریکٹس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سومیرینز میجک پریکٹس کرتے تھے, بلیک میجک میں فلتھ میں انوالو تھے. سٹارز کا نالج شروع سے, ایسٹرالوجی کا نالج شروع سے, انسان کا رخ آسمانوں کی طرف ہے کہ نہیں. ساری قومیں دروازے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی, پکی بات. وہ والے دروازے جو انٹر گلیکٹک ٹریول کے دروازے ہیں, انٹر ڈائمینشنل ٹریول کے دروازے ہیں, جیسے جبرائیل علیہ السلام کیسے آتے ہیں, کیوں آتے ہیں, ہمیں بھی وہ نالج چاہیے. اور البدایہ والنہایہ میں آتا ہے کہ ابلیس نے, عزازیل نے نالج لرن کر لیا, اس لیے اس کو سلطان الارض کہا جاتا کہ ہی نیو دا ڈورز, یہاں سے وہاں تک, دوسری ڈائمینشن تک, یعنی ہیونز تک, دوسرے ہیونز تک. اور ہولی اسکرپچرز میں ہے کہ دروازے ہیں, یعنی آسمان کے دروازے. وفتحت السماء فکانت ابوابا, اللہ قیامت والدن سارے دروازے کھول دیں. اور یہ جو شیاطین اور جنات جو اوپر جاتے ہیں, یہ باتیں سننے اور دروازوں پہ جو ہو رہا ہے, جو فرشتے کلام کر رہے ہیں, قرآن میں جب آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو یہ جنات خود کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, قرآن میں آتا ہے جو جن میں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. جب یہ ہم آسمان کی طرف جاتے تو ہم نے بڑا اسٹرکٹ پہرا پایا, اور جو ہے نا وہاں پہ گارڈز پائے. اور جب بھی ہم کوئی بات سننے لگتے فَوَجَدْنَاهَا شِهَابًا رَصَدًا, کہ جب وہ ہمیں نا ایک پورا سٹار فالو کرتا ہمیں جلانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کو کاش ہمارے بچے نا یہ اس طرح ویژولائز کر سکتے جیسے یہ مارول کی موویز ویژولائز کرتے ہیں. گارڈینز آف گیلیکسی ایک مووی, وہ کیا ہے کہ اوپر تمہارے گارڈینز بیٹھے ہوئے ہیومن بینگز کو ارتھ کو سیو کر رہے ہیں. اب وہ اس میں گارڈینز آف گیلیکسی ہو گئی, یا ایک وہ اس میں کریکٹر ہے خاتون, اس کا کیپٹن مارول, وہ ایک سین میں سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے,
اور وہ جو ایک ولن ہوتا ہے اس کو مطلب آنکھیں دکھاتی ہے کہ اب گزر کے دکھاؤ. تو یہی باتیں جب اسلام بتاتا ہے کہ اینجلز کھڑے ہوئے اوپر, گارڈین آف گیلیکسیز کون ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ نے اینجلز کو بنایا. پتہ نہیں کون کون سا اینجل اوپر کھڑا ہوا ہے, کس طرح گارڈ کر رہا ہے شیطانی فورسز سے. وہ ڈورز نہیں کھول سکتے وہ والے, وہ ٹریول نہیں کر سکتے وہاں سے. حدیث میں واضح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آسمانوں پہ کوئی ایک 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی شیطان وہ معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینجل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہیں ہے. یا رکوع 4 انگلیوں کے یا برابر. سجدہ یا رکوع یا قیام They کر. are everywhere. اور دیکھیں ایک بات میں چاہوں گا آڈینس بھی اس پہ غور کرے, آپ دونوں بھی, کہ جب سے دنیا بنی ہے نا سارا میڈیکل نالج اور فزکس کا جو نالج ہے یہ 2 پیک کے نالج ہیں. ایک فزکس, ایسٹرو فزکس اس دور کا جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج کا جو سائنٹسٹ ہے نا وہ پروفٹ ایسٹرو فزکس جو ہے, بالکل وہ اور لوگ ایسٹرو مانتے فزکس ہیں. ان کے لیے ریلیجن ہے, خدا لبرلز کے لیے خدا ہے ایسٹرو فزکس بس. تو جب سے یہ نالج ایگزسٹ کرے نا فزکس اور میڈیکل سائنس, 2 چیزوں کے پیچھے ہیومینٹی شروع سے لگی ہوئی ہے. ایک ٹیلی پورٹیشن, ٹھیک ہے, کہ کسی طرح ٹیلی پورٹیشن ہو جائے. جیسے ڈاکٹر اسٹرینج وہ مارول موویز دکھاتے ہیں نا, اس نے گول دائرہ بنایا, ٹیلی پورٹ کیا, فلانے کو پھینکا, انٹارکٹیکا پہنچا دیا یہاں سے. یہ جو شارٹ یہ ڈورز سیزنز میں یہ چیز بہت زیادہ ہے, اور یہ ڈورز ایگزسٹ کرتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل. یہ ایک تھیوری ہے کہ برمودا ٹرائنگل ایک پورٹل ہے, وہاں پر ٹائم کا گلچ ہے, ٹائم کنٹینیوم ہے. بہت سی موویز اس پہ بنی ہیں, میں ڈیٹیل میں کیا جانا. اس طرح یہ پیرامڈس پورٹلز تھے, اور پورٹلز کے تھرو یہ ٹریول کرتے تھے, شیاطین کو سمن کرتے تھے, بڑا کچھ کرتے تھے. یہ بھی ایک سٹوری ہے, تھیوری ہے. ایک شیک ٹیلی پورٹیشن, کہ کسی طرح ہم یہ نالج سیکھ لیں. جیسے دجال کے پاس تو ہوگا, وہ تو اب دجال کی گیم تو اور ہے, تو ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ دجال پری ہسٹورک ہے, مطلب مین سے بھی پہلے کا, یہ ہے کون. بالکل. یہ بڑی ایک زبردست تھیوری ہے میرے پاس. خیر میں صرف ایک حدیث کو ٹچ کر لوں اس میں, اور پھر کل انشاءاللہ سے امید ہے کہ کل کے ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم دجال کے اور شیاطین کا وہ ذکر کریں گے. صحابہ نے جب پوچھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کیسے ٹریول کرے گا زمین میں, فرمایا کالغیث استدبرت ریح, تیز بارش کی طرح جس کو تیز آندھی اڑا کے لے جاتی ہے. اور یعنی 40 دن میں وہ پوری دنیا کے ایک چپے پہ, اور ایک دن اس کا سال کے برابر کیسے ہوگا, یہ ہم کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ایک ٹیلی پورٹیشن پہ ایفرٹ ہو رہی ہے شروع سے. آپ یہ نازکا لائنز دیکھ لیں پیرو میں, اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. یہ کس نے بنا دی نازکا لائنز؟ انہیں اگر اسپیس سے دیکھا جائے, اسپائڈر کی شکل اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل, پورا پلانیٹری نالج سولر سسٹم بنا ہوا ہے. پھر یہ کراپ سرکل جو تھے جس پہ مووی سائنس مووی بنائی ہے 2002 میں, ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے سائن. یہ کراپ سرکل میکسیکو میں بھی نظر آئے, انڈیا میں بھی نظر آئے, اٹلی میں بھی نظر آئے. اور یہ تھیوری نہیں, یہ کانسپیریسی نہیں ہے, گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں وہ کون بنا رہا تھا. بہرحال ریسرچ ہوئی کہ شروع سے جو قومیں تھیں نا انہیں بلا کا پلانٹس کا نالج تھا, انہیں بلا کا انٹر گلیکٹک نالج تھا, انہیں ایک ایک لوکیشن پتا تھی. اب جیسے یہ پیرامڈ ہے, اس میں جو انہوں نے وہ شیر بٹھایا ہے, وہ جو دھڑ آدمی کا ہے, اور وہ اس کا دھڑ شیر کا, اور فیس جو ہے وہ آدمی کا. اس کو کیا کہتے ہیں شیر کا, اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا. بہرحال اس کو ایگزیکٹ جو ہے نا وہ کس کانسٹیلیشن کی طرف بٹھایا ہے, لیو کانسٹیلیشن, فیسنگ لیو کانسٹیلیشن. لیو کانسٹیلیشن وہ لائن کی کانسٹیلیشن ہے. اب انہیں کیسے پتا ہے لوکیشن کے لیو کانسٹیلیشن کی طرف اس کا رخ کرانا ہے. پھر پیرامڈس کا جو رخ ہے ایگزیکٹ پیرامڈ کے اوپر جو ہے نا وہ والی کانسٹیلیشن ہے جو پیرامڈ شیپ ہے وہاں سٹارز میں. اس کو میں مزید کل دوبارہ ٹچ کروں گا. لیکن پرانی ڈیزائن ہے ایگزیکٹلی ارتھ کا سرکمفرنس, ارتھ کا ریڈیس, وہ کیسے پتا لگا, لوکیشن کیسے پتا لگی انہیں, پتا کیسے لگی؟ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شروع سے کھوج اس بات کی ہے کہ وہ دروازے ڈھونڈو, ٹیلی پورٹیشن کی طرف آؤ, پورٹلز کھولو. اسٹرینجر تھنگز ایک نیٹ فلکس پہ ہے ٹی وی سیریز, میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے ریکمینڈ کی. اور پوری سیریز کا یہ تھیم ہے کہ پورٹل کھول رہا ہے, CIA پورٹل کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اپ سائڈ ڈاؤن ورلڈ اس میں سے وہ ڈیمنز بلانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دے آر پلئنگ وتھ گاڈ. یہ جو موویز ہے انسیپشن ہے جیسے, اور اس کے بعد ایک اور مووی بڑی فیمس ہے انسیپشن کے بعد جو آئی, جو کہ ڈفرنٹ پورٹلز کے تھرو جانا اور ٹیلی پورٹیشن, اور وہ سارا بڑی فیمس مووی ہے. مجھے اچانک سے نام بھول گیا. مارول کی بہت فیمس موویز ہیں جن میں یہ کانسیپٹس دکھائے ہیں. اچھا یہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں سلیمان السلام نے بھی جب کہا نا کہ بلکہ کون لے کے آئے گا میرے ملکہ سبا کا, افریت نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, میں بڑا طاقتور اور امین ہوں, میں آپ کو اٹھنے سے پہلے لے کے آؤں گا. لیکن افریت کو انہوں نے نہیں کہا کہ تو لے کے آ. ایک انسان تھا, ایک شخص تھا
جس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یعنی دس نالج واز ود دا ہیومنز, اور اس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہوا تھا. اور پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا کس طرح سے ایک تخت کتنے ہزاروں ڈسٹینس دور سے وہ لے کے آ گیا. ایک میں آپ کو بڑا فلسفہ بتاتا ہوں, میں آج ہی بات کرتا رہا تھا اپنی وائف سے, بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ 3 ڈائمینشن میں ہم ہیں, وی آر 3 ڈائمینشنل کریچر, 4th ڈائمینشن از ٹائم اٹ سیلف, 5th ڈائمینشن میں اگر آپ چلے جاتے ہیں نا تو آپ ٹائم کو آبزرو کر سکتے ہیں, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. اچھا